بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی ادائیگی بہترین کرنے کے لیے قاعدے کا سمجھنا، قواعد کے عین مطابق ادائیگی کرنا، باقاعدہ مشق کرنا اور ہر پوائنٹ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قاعدہ جس قدر عمدہ اور قواعد کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں بھی اسی قدر نکھار اور عمدہ تلفظ کا ظہور ہوگا۔ لہذا ہم اپنے سبق کا آغاز قاعدے کی تختی نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ تختی کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم تعوذ تسمیہ ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا بتلائیں گے، اس لیے کہ تعوذ تسمیہ کو جب مکمل ایک آیت کی صورت میں پڑھیں گے تو ہماری ادائیگی بہترین نہیں ہوگی، ٹکڑوں کی صورت میں ادائیگی واضح ہوگی۔ تعوذ کو پہلے 4 ٹکڑوں کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب 3 ٹکڑوں کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تعوذ کو 2 ٹکڑوں کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تعوذ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں کہ تعوذ کے جیم کے اندر جیم یہ آواز نہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ کو 3 ٹکڑوں کی صورت میں پہلے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تسمیہ 2 ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تسمیہ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ تسمیہ مکمل آیت کی صورت میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 حروف ہجا۔ حروف ہجا کل 29 ہیں، جن سے مل کر ہمارے قرآن پاک کا جوڑ مکمل ہوا۔ انہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ مفردات اس لیے کہتے ہیں، مفرد ہیں، الگ الگ ہیں۔ تہجی اس لیے کہتے ہیں کہ انہی حروف سے مل کر ہمارے قرآن پاک کا جوڑ مکمل ہوا ہے۔ ان حروف کے علاوہ کوئی ایکسٹرا حرف آپ کو قرآن پاک یا قاعدے کسی بھی عربی کتب کے اندر نہیں ملے گا۔ تختی کی ابتدا سے پہلے ہم آپ کو چند پوائنٹ بتا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس تختی میں 2 قسم کے حروف ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں، بعض ایسے ہیں جو 3 حرفی ہیں۔ 2 حرفی سے مراد یہ کہ ایسے حروف جو 2 حروف سے مل کر ایک حرف بنا ہے، جیسے با، تا، ثا، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف۔ یہ ایسے حروف ہیں جو 2 حروف سے مل کر بنے ہیں، انہیں کہتے ہیں 2 حرفی۔ بعض ایسے ہیں جو 3 حرفی ہیں، 3 کہتے ہیں 3 کو۔ تو 3 حرفی ہیں جو 3 حروف سے مل کر ایک حرف بنائیں، جیسے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین۔ یہ 3 حرفی ہیں، 3 حروف سے مل کر ایک حرف بنائیں۔ تو اس تختی میں 2 قسم کے حروف ہیں، 2 حرفی ہیں، 3 حرفی ہیں۔ دونوں کے پڑھنے کا طریقہ کار بھی الگ الگ ہے۔ 2 حرفی کو ہم اتنا کھینچتے ہیں، 1 الف کے بقدر کھینچتے ہیں۔
ایک الف کا اندازہ ہم ایسے لگاتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے. جیسے با، تا، ثا، یعنی دو حرفی کو ایک الف کے بقدر کھینچنا، اس کا اندازہ ایک انگلی کے کھلنے سے لگاتے ہیں. باقی رہے سے حرفی. سے حرفی کو 3 انگلیاں کھلنے کے بقدر کھینچتے ہیں، یعنی 3 الف کے بقدر. 3 الف کی مقدار کیا ہے؟ جتنی دیر میں ہم 3 انگلیاں کھول لیں، 3 بند انگلیاں ایک ایک کر کے کھولیں تو وہ 3 الف کی مقدار ہے. بچوں کو سکھلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہم اندازہ لگانے کے لیے آسان سا پیمانہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں ایک انگلی کھل جائے گی یہ ایک الف کے کھینچنے کی مقدار ہے. جتنی دیر میں آپ کی 3 انگلیاں ایک ایک کر کے کھلیں گی، یہ 3 انگلیاں جو کھلنا ہے یہ 3 الف کے کھینچنے کی مقدار ہوگی. تو 2 حرفی اور سے حرفی دونوں کے پڑھنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے. نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس تختی میں 2 قسم کے حروف ہیں. چند ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھتے ہیں، ہمیشہ اس تختی میں بھی موٹا پڑھنا ہے، انہیں حروف استعلا کہتے ہیں، موٹے حروف. باقی ایسے حروف ہیں جن کو باریک پڑھتے ہیں، انہیں حروف استفال کہتے ہیں، جنہیں ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، انہیں عربی میں حروف استفال کہتے ہیں. موٹے پڑھنے والے حروف استعلا کتنے ہیں؟ 7: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ حروف استعلا ہیں اس تختی میں جن کو موٹا پڑھنا ہے، اور باقی جتنے حروف رہ گئے 7 کے علاوہ ان سب کو باریک پڑھنا ہے، جنہیں عربی میں حروف استفال کہتے ہیں. نمبر 3، تیسری بات، کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کسی بھی حرف کو باریک پڑھنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ موٹے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جوف بنائیں گے. جوف بنائیں گے یعنی منہ کے اندر ایک زاویہ بنائیں گے، دائرہ بنائیں گے، تو حرف مفخم ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا. اس کا آسان سا اندازہ یہ یوں لگائیں گے، آپ منہ کھولیں، 2 انگلیاں منہ میں رکھیں تو اتنا منہ آپ کا کھل جائے کہ 2 انگلیاں منہ میں آ جائیں تو خود بخود جوف بن جائے گا، زاویہ بن جائے گا، دائرہ بن جائے گا. تو کسی بھی حرف کو موٹا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے منہ کے اندر دائرہ بنانا ہے تو حرف مفخم ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا. کسی بھی حرف کو آپ نے باریک ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ منہ کھول کے ادائیگی کریں گے، حرف کی آواز باریک نکلے گی. جتنا منہ کھلے گا حرف کی آواز باریک نکلے گی. جیسے با، تا، ثا، ہا. اور جیسے ہی آپ نے جوف بنا دیا، دائرہ بنا دیا، حرف کے اندر تفخیم آ جائے گی. خو، تو، ظا. کسی بھی باریک حرف میں آپ نے تفخیم لانی ہے، آسان طریقہ ہے کہ جوف بنا لو. کسی بھی موٹے حرف سے آپ نے تفخیم ختم کرنی ہے، منہ کھلے گا تو آواز باریک نکلے گی. چوتھی بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ جس حرف میں آپ تفخیم لائیں گے، جس حرف کو بھی آپ موٹا پڑھ لیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ابتدا میں جو آپ کا زاویہ بنا ہے، ابتدا میں جو آپ تفخیم لا رہے ہیں، حرف کو آپ 3 الف کے بقدر کھینچ رہے ہیں یا 1 الف کے بقدر کھینچ رہے ہیں، آپ کی وہ تفخیم آخر تک اسی حالت پہ برقرار رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شروع میں آپ تفخیم لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کھینچ رہے ہیں آپ کی تفخیم کے اندر کمی آتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ منہ کھلتا جا رہا ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. جیسے ضاد، قاف، آخر میں منہ کھل گیا، شروع میں دائرہ بنائیں، یہ غلط ہے. ابتدا میں جو آپ نے جوف بنایا ہے، ابتدا میں جو آپ نے دائرہ بنایا ہے، ابتدا میں جو آپ کا زاویہ ہے، آخر تک وہی رہے گا. جیسے قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، غین. یعنی ہر حرف کے اندر تفخیم لاتے ہوئے یہ خاص طریقہ کار ذہن میں رکھنا ہے کہ ابتدا میں جو زاویہ ہے، جو تفخیم ہے، اس کو آخر تک برقرار رکھنا ہے. ہم اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں.
ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کا بتائیں گے کہ اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ با کو ایک انگلی کھلنے کے بقدر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے با۔ الف کو تو ہم کھینچ نہیں سکتے، کیونکہ کسی بھی حرف کو کھینچنے کے لیے اس کے اندر حرف مد پایا جاتا ہے، یعنی الف مد، واو مد یا یا مد۔ الف کے اندر حروف مدہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو کھینچنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ الف کو الف ہی پڑھیں گے، اس کو نہیں کھینچ سکتے۔ با کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ایک انگلی کھلنے کے بقدر، جیسے با۔ تا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا۔ ثا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ثا۔ جیم کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم۔ حا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حا۔ خا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے خا۔ دال کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دال۔ دال کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دال۔ را کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے را۔ زا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے زا۔ سین کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے سین۔ شین کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے شین۔ صاد کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے صاد۔ غاد کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے طاد۔ تا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا۔ ظا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ظا۔ عین کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عین۔ غین کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غین۔ فا کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فا۔ قاف کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قاف۔ کاف کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کاف۔ لام کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لام۔ میم کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میم۔ نون کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نون۔ واو کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے واو۔ ہا کو 1 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہا۔ حمزہ، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا کو 1 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا۔ یہ حروف ہجا کی تختی تھی جس میں آپ کو کھینچنے کا بتایا۔ اس کے علاوہ اس تختی میں 3 حروف ایسے ہیں جو سختی سیٹی سے ادا ہونے والے ہیں، زا، سین، صاد۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کو نرمی سے پڑھتے ہیں، ثا، دال، ظا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کو تختی نمبر 2 کے متعلق اہم پوائنٹس اور دیگر ضروری باتیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔